إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. صدق الله العلي العظيم. ابرار یعنی نیک لوگ جو دنیا کے اندر اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوگا، ان کو قیامت کے دن صلہ کیا ملے گا، وہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ان کو بچا لیں گے، جنت عطا کریں گے، ریشم دیں گے، اعلیٰ قسم کے شاہی محلوں میں رہیں گے، نہ زیادہ سخت گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی، ہر طرح کے پھل فروٹ ان کے اشاروں پر ان کے پاس آئیں گے۔ یہ تذکرہ پہلے گزرا، ابھی آگے بھی وہی جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور چاندی کے برتن ان کے اوپر گھمائے جائیں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور شیشے کے گلاس اور پیالے ان کے سامنے پھر رہے ہوں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اور وہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، اندازہ کریں گے مناسب طریقے سے اندازہ کرنا، یعنی جنتوں کی اتنی بڑی حکومت ہوگی، اتنا بڑا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے سامنے خدمت والے غلمان وہ پیالے لے کر کے ان کے سامنے گھوم رہے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خدمت کرنے والے خادم نوکر وہ آپ کے سامنے گھوم رہے ہوں گے، اور پیالے بھی کس چیز کے ہوں گے؟ چاندی کے، اور ان کی چمک کیسی ہوگی؟ شیشے جیسی۔ یہ دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ چاندی ہو اور شیشے جیسا نظر آئے، نہیں، لیکن وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس طرح سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ تمہارے سامنے گھوم تو رہے ہوں گے لیکن قدروها تقدیرا، آپ کی طبیعت کو پہچان لیں گے وہ جنت کے غلمان کا بھی یہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو کیا پلانا چاہیے۔ اگر 70,000 غلمان ایک ایک بندے کی خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں اور ہر بندے کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہو، تو بھی سمجھو کہ 70,000 چیزیں کھانے پینے کی تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گی۔ یہاں دنیا کے اندر بڑے سے بڑا کوئی مالدار ہے، ارب خرب پتی ہے، کھانے پینے کا بہت شوقین ہے، اور پیٹ وغیرہ بھی بہت اچھا ہے، ہاضمہ بہت اچھا ہے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، تو ابھی کتنی چیزیں کھائے گا؟ ایک ٹائم پر 10 چیزیں کھائے گا، 15 چیزیں کھائے گا، ذرا سا ادھر ادھر سے ٹیسٹ کیا بس۔ لیکن جنت کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی، کوئی خرچہ نہیں ہوگا، جتنا کھاؤ، اور نہ پیٹ کے اوپر کوئی بوجھ ہوگا، نہ ہی کھانے کے اندر کوئی تکلیف ہوگی، نہ دانتوں میں درد ہوگا، نہ ہاضمہ خراب ہوگا۔
قدروہا تقدیرا، آپ کی خواہش کے مطابق اندازہ کریں گے کہ یہ کیا پینا چاہ رہے ہیں، کیا کھانا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا پیالہ ایسا بھی جس کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل کیا ہے؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ بھی جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے سلسبیل۔ جنت کے اندر بہت سارے چشمے ہوں گے، جیسے ایک چشمے کا نام ہے کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ایک چشمے کا نام ہے تسنیم، اسی طرح سے ایک چشمے کا نام ہے سلسبیل۔ کوئی شہد کا چشمہ ہوگا، کوئی دودھ کا ہوگا، کوئی پانی کا ہوگا، کوئی کس طرح کی نعمتوں کا، کوئی کس طرح کا۔ تو ایک چشمہ ایسا بھی ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیل، اور سلسبیل کا کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل کہتے ہیں سونٹھ کو، دنیا کے اعتبار سے سونٹھ، جیسے اس زمانے کے اندر مشہور تھا کہ جس بندے کو زیادہ دماغی یا جسمانی طاقت چاہیے تو اس کو سونٹھ کھانی چاہیے، سونٹھ استعمال کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی سونٹھ کے بہت سارے حکیم لوگ فائدے بتاتے ہیں کہ معدے کے لحاظ سے بہت اچھی ہے اور طاقت والی چیز ہے۔ خیر، تو اسی طرح کی دنیا میں جن چیزوں کو تم قیمتی سمجھتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں بہت ساری عطا کریں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں گھوم رہے ہوں گے تمہارے سامنے ہمیشہ رہنے والے بچے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، سبحان اللہ، جب آپ ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے کہ وہ بچے کوئی بکھرے ہوئے موتی ہیں جو آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ دیکھیں گے وہاں کا زمانہ تو یوں محسوس ہوگا کہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں اور بہت بڑی بادشاہی ہے۔ ملک کبیر، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بادشاہی دی ہوتی ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں خدمت والے ہوں گے، لیکن خدمت والے بچے ہوں گے، غلمان، اور وہ کتنے وقت کے لیے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے مخلدون، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور نہ تمہیں کوئی نیند وغیرہ آئے گی نہ بچوں کو نیند آئے گی، خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، دن رات ہر وقت آپ کی خدمت میں لگے ہوں گے، اور ایسے بچے حسین ہوں گے، ایسے حسین ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتہم، جب آپ ان بچوں کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسا محسوس کرو گے جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے جو سامنے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ بچے بھی آپ کی خدمت کے لیے، ویسے بھی یہ کہاں سے آئیں گے، کون ہوں گے، اس کے بارے میں دو قول ہیں، دو تفسیریں علماء نے لکھی ہیں۔ جنت کے اندر جو بچے خدمت کے والے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے دنیا کے اعتبار سے مراہق بچہ کہلاتا ہے۔ مراہق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچپنے سے نکل کر کے تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن ابھی تک بالغ ہوا نہیں ہے، بالغ ہونے کے قریب جو بچہ اس عمر کا ہوتا ہے وہ ماں باپ کو یا اپنے ماحول میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، جوانی کے قریب آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری خدمت کے لیے ایسے ہی بچے پیدا کروں گا۔ وہ بچے یا تو اللہ تعالیٰ جنت میں کن فیکون کے ذریعے سے پیدا کریں گے، بھائی یہ بندہ بھی جنت میں آ گیا، ابھی اس کے لیے 1000 غلام چاہیے، 70,000 خادم چاہیے، ان کو حکم فرمائیں گے کن ہو جاؤ، تو اسی ٹائم پر 70,000 بچے حسین جمیل موتی کی طرح وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے کبھی کبھار سونے کی دکان میں جاؤ، ہیرے لال کی دکان میں جاؤ تو ایسے شیشے میں دیکھتے ہیں کیسے حسین لگتے ہیں، تو وہاں حسین خوبصورت لڑکے تمہاری خدمت کر رہے ہوں گے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عذاب میں جانے کے لیے نافرمان ہونا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے فرما بردار ہونا ضروری ہے، اور کافر لوگوں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے،
کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ابھی وہ بچے نافرمان تو نہیں ہیں، کافر تو ہیں نہیں جو ان کو جہنم میں ڈالا جائے، مسلمان بھی ہیں نہیں جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے نابالغ معصوم بچوں کو جنت کا غلمان بنائیں گے، جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو بھی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں میں تمہیں اتنا خوش کروں گا کہ تم خود نعمتیں دیکھ کر کے تمہاری زبان سے نکل جائے گا، واہ یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں اور یہ تو بہت بڑی بادشاہی ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ ایماندار کے لیے، نمازیوں کے لیے، نبی پاک کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے، پیغمبر کریم کی بات کو، شریعت کی بات کو سنجیدگی سے لے کر کے عمل کرنے والوں کے لیے۔ جو شریعت کے چھوٹے موٹے کسی مسئلے کے بھی لاپرواہی کرتے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے سنا کہ نماز میں امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی بنا دیں گے۔ تو اس نے بولا یار یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، ابھی شریعت کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اس نے اس کو ہلکا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل واقعی گدھے کی بنا دی۔ شریعت کے کسی مسئلے کو ہلکا نہ سمجھو، کر سکتے ہو بڑی محبت کے ساتھ کرو، نہیں کر سکتے تو پھر خاموش ہو جاؤ، لیکن اس کا انکار کبھی نہ کرنا، بڑی خطرناک چیز ہے۔ خیر ملک کبیر، بڑی بادشاہی چاہیے، یہ نعمتیں چاہیے، ہزاروں خادم چاہیے، ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں نعمتیں چاہیے، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ملک کبیر، بڑی بادشاہی، دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی ہر بات میں نہیں پوری کر سکتا، اس وجہ سے یہ بڑی بادشاہی نہیں ہے۔ بھلے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، بھلے فرعون نمرود بن جائے، لیکن پھر بھی تو محتاج ہے نا۔ پانی پیا تو پیشاب کرنے کے لیے محتاج، اور ہر 2-4 گھنٹے کے بعد پینے کے لیے محتاج، کھانے کے لیے محتاج، سونے کے لیے محتاج۔ لوگ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ہر وقت ٹینشن، پتہ نہیں میری حکومت چلے گی نہیں چلے گی، کہیں سے پیسے آئے نہیں آئے۔ یہ کون سی بادشاہی ہے؟ بادشاہی تو یہ ہے کہ تم اشارہ کرو تو درخت بھی تمہاری طرف چل کر کے آ جائے۔ بادشاہی تو یہ ہے کہ اشارہ کرو کہ اڑتا ہوا پرندہ تمہارے کہنے پر تمہارے پاس آ جائے۔ بادشاہی تو یہ ہے کہ ہزاروں لڑکے آپ کے لیے خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہی یہ ہے کہ کھاؤ جتنا کھاؤ، کھاؤ جتنا کھاؤ، نہ پیٹ درد ہوگا نہ ہی کوئی بوجھ ہوگا۔ بادشاہی یہ ہے کہ ایسے محلات ملیں گے جو سونے چاندی ہیرے لال جواہر کے بنے ہوں گے۔ بادشاہی یہ ہے کہ 70 حوریں ملیں گی، ایسی حسین جمیل عورتیں اور لڑکیاں جو تم دنیا کے اندر اتنا حسن اور کمال سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بھی حسین کوئی عورت بن سکتی ہے، وہ بھی آپ کو جنت میں ملے گی۔ یہ ہے بادشاہی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، اور تمہارے اوپر جنت میں سبز کلر کے پتلے ریشمی کپڑے بھی ہوں گے اور موٹے ریشمی کپڑے بھی ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے کنگن بھی تمہیں پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ مشروب، پاکیزہ پینے کی چیزیں۔ دنیا کے اندر تو تمہیں منع کیا تھا کہ ریشم نہ پہنو، کافر پہنتے ہیں، مجوسی پہنتے ہیں، 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے چند سالوں کے لیے پہن لیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا حکم مان کر کے سونا اور ریشم مردوں نے استعمال نہیں کیا، جنت میں تمہیں پہنایا جائے گا۔ پتلا سبز کلر کا وہ ریشم بھی ملے گا، موٹا ریشم بھی ملے گا، مزے کے ساتھ گھومتے رہو۔ یہ جو عیاشی کی چیزیں ہیں، یعنی ریشمی کپڑا پہننا، یہ دنیا کے اندر تو تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے،
لیکن جنت کے اندر تمہیں پہننے کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جوڑے بھی آپ کو انعام میں ملیں گے۔ یہ جو آج کل مارکیٹ میں کپڑے ریشم ملتے ہیں یہ اور چیز ہے، وہ ریشم وہ ہوتا ہے جو یا تو سمندر کا کوئی کیڑا ہے اس کے بال ہیں، یا پھر زمین پر رینگنے والے کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے جس سے دھاگا نکلتا ہے، جیسے مکڑی کا دھاگا نکلتا ہے، اسی طرح سے اسی سے ریشم کا جوڑا کپڑا بناتے ہیں، دھاگا بناتے ہیں۔ وہ پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے پہننے کی اجازت ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو پہنائیں گے انشاءاللہ۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، وہاں اعلان ہوگا کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اور تمہاری کارکردگی اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو نا، ذرے ذرے برابر چلتے پھرتے کہیں پڑھ لیا نا سبحان اللہ، بے قدری نہیں ہوگی، ریکارڈ میں آ گیا۔ اگر کوئی کسی نے غلطی کی نا، آپ نے اس کو بولا یار آپ نے یہ جو وضو کیا ہے نا اس کے اندر جو جلد بازی کی ہے نا، یہ جو زور سے منہ میں تو نے پانی مارا ہے نا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ بھی تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی، لکھی جائے گی۔ آپ نے پانی کسی نے تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیا نا، آپ نے اس کو بولا یار تھوڑا سا خیال کرو، تھوڑا کم کرو، ابھی اسی آپ کے ذرا سا کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کا وہ ریکارڈ محفوظ کریں گے کہ بھائی آپ کی بے قدری نہیں ہوگی آپ کے اعمال کی۔ اگر کہیں کوئی بندہ بیٹھتا ہے، بے ادبی کے ساتھ بیٹھا ہے، بڑوں کے ساتھ یا ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ نہیں بیٹھا، آپ نے صرف اس کو بول دیا نا بھائی بڑوں کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھو، یہ ذرا سی نیکی، وہ کوئی آپ کی نظر میں بڑی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی محفوظ ہوگا اور اس کا حساب کتاب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ، سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔